ربی وہ لوگ جڑے کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جڑے قرآن و ہدایت نہیں سمجھتے، اس کو عمل نہیں کرتے، لہم عذاب من رجز علیم، انہاں واسطے ایسا عذاب ہے جڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ قرآن ہدایت ہے، اس کو تھام لو، اس کے مطابق اپنے آپ کی زندگی بسر کر لو۔ لیکن جڑے لوگ اس کو ہدایت نہیں سمجھتے اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، انہوں واسطے ایسا عذاب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ پہلے آیت تو لے کے ہن تک اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر کائنات کے متعلق جیسے کہ وہ کائنات بنائی، وہ نشانیاں دسیاں، کیوں؟ صرف اپنے آپ کا وجود ثابت کرنے واسطے کہ سارے کا سارا نظام جڑا بنیا ہوا یہ ایٹومیٹک نہیں بنیا بلکہ کسی نے بنایا ہوا۔ جب اللہ کا وجود ثابت ہو جائے گا پھر لا محال لازم اور ملزوم ہے کہ جب اللہ کا وجود ثابت ہو گیا پھر آخرت کا معاملہ تو ہونا ہی ہونا ہوا۔ اگلی آیات کے اندر جنہیں انہیں آیات شروع ہونے لگے نے کائنات کا تصور ختم کر کے انہیں نعمت کا تصور آنا شروع ہو گیا۔ پہلے اپنا وجود ثابت کر دیتا ہوا، آخرت کی یقین دہانی کرا کے انہوں نے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی ساریاں نشانیاں گنان والا جڑا رب ہے نا وہ ذات ہے کہ سخر لکم البحر، جس نے سمندر کو تھوڑے واسطے مسخر کر دیتا ہے، لتجری الفلک فیہ تاکہ اس میں کشتیاں تسی چلاؤ، بے امرے ہی دے حکم نال ولی تبتغوا من فضلہ اور تسی تلاش کرو دے فضل تو ولعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ سمندر کی تجارت، پانی، سارے معاملات ان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نعمتیں گنا رہے ہیں اور نعمتیں گنان کا مقصود صرف ایک ہی ہے کہ انسان کو میرا شکر گزار بندہ بن جائے، نہ شکری نہ کر۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تیرا رب موجود ہے تو پھر اس سمندر والوں دیکھ لے کہ سمندر کے اندر جی تھی تجارت کرتے ہو ہوں آ کے تھوڑی جدت آئی ہے، ورنہ سارے بڑے سفر اکثر ہوتے ہی پہلی پہلی سی بڑے دے بڑے جتنی تجارت ہوئی سی عرب کی سب کو بڑی مشہور تجارت تھی، شام اور کافی سارے سمندر والا کام سی۔ یہی کہہ کے اگلی آئے دیکھو وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، اللہ نے زمین اور آسمان کے سارا کچھ تھوڑے واسطے مسخر کیا ہے۔ اس سورج بنایا ہوا، اس کا فائدہ کس کو؟ روشنی ہے نا، سانو فائدہ ہے، کسی اور کو فائدہ ہے۔ ایک جانور نے جڑے چوپائے نے، اس کا فائدہ کس کو؟ اسی انسان اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ساری زمین اور آسمان سے فرمایا کہ ہر نعمت انسان تیرے واسطے ہے، ہر نعمت تیرے واسطے ہے، تیرے واسطے مسخر کی تھی، پورے سے پورا نظام بنایا۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات بنائی تاکہ تو اس میں سکون کر لے اور دن بنایا تاکہ تو محنت کر لے۔ لیکن سارے کام کا تھوڑے الٹ چلتے ہیں، رات جاگ لیا ٹھیکا کے جاگ رہا پر میں وہ سارے کام سے نہیں چلتا ہے، رات جاگ لیا دن سوتے ہیں پھر زواتر ہونا روتے ہیں۔ اور اللہ نے نظام کو الٹ بنایا، فرمایا کہ رات کو سو گیا کرو اور دن جاگیا کرو۔ اسی رات جاگ کے دن سوتے رہتے ہیں، ایک کام پر خراب ہے گل جی سیدھی ہو سیدھی کرو ہے خراب اگر تو جڑے ہی کرتا ہے، لیکن برعکس تسی اس نعمت کا کی کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس شکر کا فائدہ بھی اللہ کو آئے گا نہیں ہوئی۔ میں تو نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو تو نعمتیں گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے، لیکن فرمایا کہ تم پھر بھی شکر کر لو، نہیں شکر تم لازیدنکم، اتنا کچھ زمین آسمان میں تھوڑ میں دے دیتا ہے پھر بھی تم میرے شکر گزار بندے بن جائے تو میں مزید دے دے بندوں۔ علی میرے کل کسر کوئی نہیں چھوٹی، جتنے نعمتیں نے اسی تعالیٰ تک سارے میرے ہاتھ نہیں کر سکیا، آج تک کوئی سارے لوگ دیکھ ہی نہیں سکیا۔ لیکن انسان کس قدر نہ شکر، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ شکری کی کلی بات نہیں جانے جی، بہت ماڑا حال ہے سارا۔ اسی آخری دنیا کے مظلوم اسی ہیں۔ اس طرح نہ کیا کرو تھوڑا بھی یا زیادہ ہوا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کرو۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ توجہ دلاتے رہتے ہیں، نعمتیں جو توجہ دلا دی تھی کہ یار نعمتیں تھوڑے واسطے بنائی ہیں تاکہ تو میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اور اللہ نے اپنا شکر گزار بندہ واقعی تک بہت پسند ہے۔ تھوڑا بھی ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زیادہ بھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کی ناقدری نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کے تفصیل اللہ نزدیک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو بڑھ کر بھی اللہ کے نزدیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ اس کے دار آگے نہیں جلدی، لیکن حالت کی ہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سی نا اللہ رسول ساری رات سے نفل پڑھتے ہو اور اس قدر نفل پڑھتے کو پاؤں کی سوزش آ جاتی ہے
وجہ کی دسے سی افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاواں. سارے کول اتنی نعمتاں نے، سانوں بھی چاہیے کہ اسی عبادت اللہ جل شکر دی جڑی قسم ہے نا نیک عمل کر کے اسی شکر کریے. اللہ مینوں بھی اور تھانوں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنا لے اور وہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑی قوم نعمت کی قدر کرتی ہے اللہ نعمت دیتا ہے، جڑے وقت قدر نہیں نہ کرتے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے. پھر اللہ چھینن تے دے نہیں لگتا ہوتا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور تھانوں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.